السلام علیکم. ویلکم ٹو اپلائی فار نیو جابس. AFNS انٹرویو پریپریشن پارٹ 3. اس سے پہلے میں پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں. اگر آپ نے انٹرویو سے ریلیٹڈ وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ویڈیوز بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی. آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اب جو فرسٹ ویڈیو تھی اس میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا تھا اور میں نے ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ اس میں ایڈ ہونا چاہتی ہیں اور یعنی کہ AFNS کی پریپریشن سے ریلیٹڈ تو آپ نے اس نمبر پر مجھے وائس میسیج کرنا ہوگا اور جسٹ یہ کہنا ہے کہ اپنا نام اور اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے. وائس میسیج اس لیے میں نے کہا تھا کیونکہ وہ گروپ جو ہے اونلی فیمیلز کے لیے ہے تو کوئی میل کینڈیڈیٹ ایڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو انٹرویو میں موسٹ امپورٹنٹ کویسچنس انٹرویو سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں وہ ڈسکس کروں گا. اگر آپ نے اب تک اپلائی فار نیو جابس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اوکے, اسٹارٹ کرتے ہیں. اب کویسچنس ریلیٹڈ ٹو کینڈیڈیٹ اینڈ فیملی بیک گراؤنڈ. فرسٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں. انٹروڈیوس یور سیلف یا گیو یعنی کہ فرسٹ کویسچن آپ سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف یا ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. تو اب آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے. اس میں انٹروڈکشن بیسیکلی انٹروڈکشن کا آپ نے اپنا تعارف بتانا ہے. اب جو انٹروڈکشن ہے نا وہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. جسٹ 6 to 8 لائنس, میکسیمم 6 to 7 لائنس یعنی 6 to 7 سینٹینسز. اب جو انٹروڈکشن ہے, انٹروڈکشن میں کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں, سب کچھ بتا دیتے ہیں A to Z. میرا نام یہ ہے, میرے فادر کا نام یہ ہے, وہ یہ کرتے ہیں, اپنی ہابیز سب کچھ بتا دیتے ہیں. کیونکہ آپ نے سب کچھ نہیں بتانا کیونکہ انٹرویور نے آپ سے مزید کویسچنز بھی کرنے ہیں. تو انٹروڈکشن میں جسٹ آپ نے اپنا انٹرو بتانا ہے کہ آپ کون ہیں, اپنا نام بتا دیں, اپنے فادر کا نام بتا دیں, اپنی کوالیفیکیشن بتائیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کی ہے, کتنی پرسنٹیج ہے, FSC کہاں سے کی ہے, کتنی پرسنٹیج ہے, آپ اس وقت ریسنٹلی کیا کر رہی ہیں. دین اور اگر مزید بتانا ہے تو آپ جسٹ یہ آپ کہاں سے آئی ہیں یہ لازمی بتا دیں کہ آپ مطلب انٹرویو دینے یا آپ کہاں رہتی ہیں تو یہ بتا دیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے, جسٹ 5 to 6 سینٹینسز 5 to 6 لائنس کا ہونا چاہیے. اگر وہ انٹروڈکشن نہیں پوچھتے ہیں تو پھر آپ کا نام ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں. دین موسٹ امپورٹنٹ کویسچن آپ کے جو نام ہیں آپ کو اپنے نیم کی میننگ پتہ ہونی چاہیے لازمی. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ آنسر دیں نا, آپ کو آنسر اگر آپ کوئی بھی آنسر دیتی ہیں تو آپ کو ریڈی ہونا چاہیے کہ وہ اس آنسر کے متعلق آپ سے مزید کویسچن بھی کر سکتا ہے انٹرویور. ٹھیک ہے. دین آپ کو اپنی کاسٹ پتہ ہو, سیکٹ پتہ ہو. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ نے جو فارم فل کیا تھا نا اسٹارٹ میں یعنی کہ میڈیکل کے بعد جو آپ نے فارم فل کیا ہے, اب وہ جو فارم ہے وہ فارم آپ کا ان کے پاس ہوگا تو اس فارم سے کویسچنس پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کاسٹ سیکٹ یہ آپ نے اس میں لکھا ہوگا لازمی. تو آپ کی جو کاسٹ ہے سیکٹ یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. واٹ از یور کوالیفیکیشن, واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ اے ڈیز. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے یعنی کہ پرسنالٹی ٹیسٹ دیا تھا ایک. ٹھیک ہے. اب وہ پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ان کے پاس ہوگا, انٹرویورس کے پاس آپ کے. ٹھیک ہے. اب وہ پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے نا اس پرسنالٹی ٹیسٹ سے انہوں نے آپ کی ایک آلریڈی ایک ان کے پاس امیج آپ کی ریڈی ہوگی. ٹھیک ہے. اب انٹرویور یعنی کہ انٹرویو کا پرپس کیا ہے لینے کا, اس کا پرپس یہ ہے کہ ان کے پاس آپ کی آلریڈی ایک امیج کریٹ ہوئی ہے. اب جو کینڈیڈیٹ انٹرویو دینے روم میں انٹر ہوتا ہے تو اب اس میں آپ سے ڈفرینٹ پرسنالٹی کی کویسچنس کیے گئے تھے. اب وہ آپ سے انٹرویو میں مزید کویسچنس کر کے آپ کی جو ایک پرسنالٹی وہ میچ کرتے ہیں کہ واقعی جو اس نے اس ٹیسٹ میں آنسرز دیے تھے کیا یہ میچ بھی ہوتے ہیں یا نہیں. اب ایک موسٹ امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. ٹھیک ہے. آپ پاکستان آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتی ہیں, تو اس کا آنسر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. اب اس کا آنسر کیا ہے, اب آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کا آنسر آپ کو بیسٹ پتہ ہوگا.
ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا, آپ نے وہ فالو نہیں کرنا, آپ نے وہ آنسر کاپی نہیں کرنا, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے انہوں نے آپ کو جج کرنا ہے نا. تو ہر کویشچن کا آنسر جو اس ٹائپ کے کویشچن ہیں کہ آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اب کچھ کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یونیفارم پسند ہے, ہمیں پیشن ہے, شوز پسند ہے پاکستان آرمی کے. تو یہ موسٹ کامن کویشچنز ہیں جو کہ موسٹلی کینڈیڈیٹس دیتی ہیں. تو ہو بھی سکتے ہیں یہ آنسر بھی, لیکن آپ جو آنسر دیں گی نا وہ آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے ہوگا, کیونکہ آپ کا جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہوا ہے نا, اب وہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ نے اپنے میں خود سوچ کے آنسرس لگائے تھے, یعنی کہ آپ نے اپنے مائنڈ سے وہ کیا تھا. تو اب جو انٹرویو میں کویشچنس کیے جا رہے ہیں, اب کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں, وہ کسی کا سنا ہوا آنسر دے دیتے ہیں یا دے دیتی ہیں, یا کسی کا کاپی کر لیتی ہیں, یا کسی سے پوچھ کے آنسر کسی سے پوچھ لیتی ہیں کہ آپ نے کیا آنسر دیا تھا اگر آپ کا انٹرویو کلیئر ہوا ہے. تو وہ والا آنسر, اب وہ جو آنسر دے رہی ہیں وہ اس بندے کا آنسر ہے یا وہ اس بندی کا آنسر ہے. تو آپ نے اپنا آنسر دینا ہے, آپ نے کسی کے آنسر کو کاپی نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے آپ کی پرسنالٹی کو جج کرنا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے کسی کے آنسر کو کاپی نہیں کرنا, آپ نے اپنا آنسر دینا ہے. تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو فارم ہے آپ نے یعنی کہ فل کیا تھا, اگر آپ کے پاس وہ فارم اویلیبل ہے ابھی, یعنی آپ نے کوئی فوٹو کاپی کروائی ہوئی ہے یا اس کی کوئی فوٹوز لی ہوئی ہیں, تو آپ وہ دیکھ سکتی ہیں دوبارہ فارم, کیونکہ اسی سے کویشچنس کیے جائیں گے اور آپ نے اپنا آنسر چینج نہیں کرنا. جو چیز آپ نے اس میں ڈیٹا پٹ کیا ہے وہی آنسر سیم دینا ہے. آگے نیکسٹ یہ کویشچن کیا جا سکتا ہے آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے واٹ آر یور ویٹ اینڈ ہائٹ. اب آپ کا ویٹ اور ہائٹ آپ کو پتہ ہو, ایج اینڈ پلیس آف برتھ, ایج پتہ ہونی چاہیے, پلیس آف برتھ آپ کی پلیس یعنی کہ آپ کی برتھ کہاں ہوئی تھی. کنورٹ یور ویٹ انٹو پاؤنڈس, آپ نے اپنے ویٹ آپ کو یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کا ویٹ ہے 50 kg, ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ پاؤنڈز میں کیا ہوگا آپ کو, تو آپ کو نے یہ یاد کر لینا ہے کہ آپ کا اگر ویٹ 50 kg ہے تو آپ نے اس کو پاؤنڈ میں کنورٹ کر کے, تو پاؤنڈ میں کتنا ہے. دین اینڈ ہائٹ انٹو سینٹی میٹر, اگر آپ کی ہائٹ ہے 5 feet 2 inches, تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سینٹی میٹر میں کیا ہوگی. تو یہ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. اینڈ ایج انٹو ڈیز, آپ کو اپنی ایج پتہ ہونی چاہیے ڈیز میں, یعنی کہ فار ایگزامپل 20 years 6 months 2 days 8 days, تو اس طرح آپ کو اپنی ایج ڈیز میں پتہ. اب جس دن آپ کا انٹرویو ہوگا اس دن کی آپ نے ایج اپنی کیلکولیٹ کر لینی ہے, تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دین واٹ آر یور گڈ کوالٹیز اینڈ بیڈ کوالٹیز, آپ کو اپنی گڈ کوالٹیز اینڈ بیڈ کوالٹیز یعنی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آپ کو پتہ ہوں. یہ منیمم آپ کو اپنے 3 آپ کو یاد ہونی, تو وہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے 3 اپنی کوئی سی بھی 3 میرٹس یا ڈی میرٹس بتائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے. اب اس میں بھی اسٹوڈنٹس کسی اور کے میرٹس اور ڈی میرٹس کاپی کی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بتا دیتی ہیں, کیونکہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. جو آپ میں ہیں, جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ میں کیا میرٹس ہیں ڈی میرٹس ہیں, یا تو آپ اپنی فرینڈ سے پوچھیں میرے میں کیا ڈی میرٹس ہیں, تو یہ بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنے فرینڈ سے یا اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ میرے میں ڈی میرٹس کیا ہیں, میری بیڈ کوالٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آگے واٹ از یور میٹرک اینڈ انٹر رول نمبر وتھ پرسنٹیجز, آپ کا جو میٹرک اور انٹر کا رول نمبر ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پرسنٹیجز کے ساتھ, یعنی کہ رول نمبر یاد ہو اور پرسنٹیج بھی یاد ہونی چاہیے. ہاؤ مینی سبلنگس یو ہیو اینڈ واٹ دے ڈو, یہ آپ نے فارم میں بھی آلریڈی فل کی انفارمیشن, کتنے سبلنگز ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو اب یہ جتنے بھی یہ کویشچنز ہیں نا, یہ آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. تو یعنی کہ یہ آپ کو یہ کویشچنز کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کویشچنز کا پرپس کیا, آپ سے پوچھنا کہ اب ان کویشچنز کا آنسرز دیتے ہوئے بھی کینڈیڈیٹس کیا ہوتی ہیں, کنفیوز ہو جاتی ہیں. اسٹارٹنگ میں اس ٹائپ کے کویشچنز کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اگر کوئی کنفیوز ہو گیا ہے یا کوئی کینڈیڈیٹ کنفیوز ہے تو ان کو ریلیکس کرنے کے لیے اس ٹائپ کے کویشچنز کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں, پھر آگے جو مزید کویشچنز ہیں وہ ایزیلی دے سکیں. واٹ از یور رینک امنگ دیم, یعنی کہ آپ کا کیا رینک ہے آپ کے بہن بھائیوں میں. واٹ از یور فیوریٹ پرسنالٹی ریزن,
اب یہ جو کویشچن ہے آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، شاید آپ نے فارم میں بھی لکھا ہو، تو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی، تو اب اگر آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی جو بھی ہے آپ کو ریزن یعنی آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیوں ہے، تو یہ ریزن لازمی پوچھا جاتا ہے ساتھ، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ دین ہو از یور بیسٹ فرینڈ، آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے، پہلے تو یہ پوچھیں گے، پھر پوچھیں گے آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کی 3 یا 4 گڈ کوالٹیز یا ان کے میرٹس بتا دیں یا ان کے ڈی میرٹس بتا دیں، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کویشچن۔ اب جو آپ کی بیسٹ فرینڈ کے میرٹس یا ڈی میرٹس ہوں گے نا، وہی آپ کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوں گے، تو اس لیے آپ نے وہ بتانا ہے جو آپ میں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دین کویشچنز ریلیٹڈ ٹو ڈیفینس فورسز، آپ اگر پاکستان آرمی جوائن کرنے جا رہے ہیں یا پاکستان یعنی آپ فورس جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سے لازمی بات ہے فورسز سے ریلیٹڈ کویشچنز پوچھے جائیں گے۔ ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا نام پتہ ہو، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام پتہ ہو، ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام پتہ ہو، ٹھیک ہے، جو ابھی اس وقت ریسنٹ ہیں ان کے نیمز پتہ ہوں آپ کو۔ ڈیفینس منسٹر نیم، آپ کو ڈیفینس منسٹر کے نیمز پتہ ہوں۔ اب اس میں جو بھی ڈیفینس منسٹر کے آ جاتے ہیں، لائک منسٹر آف ریلوے پتہ ہو، فائنانس منسٹر کا نام پتہ ہو، انٹیریئر منسٹر کا نام پتہ ہو، تو یہ آپ کو نیمز پتہ ہونے چاہیے۔ لائک گورنرس کے نیم پتہ ہوں، گورنر آف سندھ، گورنر آف پنجاب، گورنر آف بلوچستان، تو یہ پتہ ہونے چاہیے آپ کو نیمز۔ دین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی پتہ ہو ان کا کیا نام ہے، چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف بھی لازمی پتہ ہو۔ ہاؤ مینی سولجرز اینڈ آفیسرز ریسیوڈ نشان حیدر، تو ابھی تک کتنے نشان حیدر سولجرز اور آفیسرز ریسیو کر چکے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دین ہو واز دی فرسٹ ریسیور آف نشان حیدر، ان کا نام پتہ ہو۔ واٹ از دی موٹو آف پاکستان نیوی، آرمی اینڈ ایئر فورس، اب اس میں تینوں فورسز کے بھی پتہ ہونے چاہیے، لیکن اسپیشلی پاکستان آرمی کا، کیونکہ آپ پاکستان آرمی جوائن کرنے جا رہی ہیں، تو موسٹلی کویشچنز جو ہوں گے نا وہ آپ سے آرمی کے متعلق پوچھے جا سکتے ہیں، تو آرمی کا تو لازمی پتہ ہونا چاہیے آپ کو موٹو، ٹھیک ہے۔ کمپیئر دی رینکس آف پاکستان ڈیفینس فورسز، اب جو آفیسرز رینکس ہیں پاکستان ڈیفینس فورسز کے، آرمی نیوی اینڈ ایئر فورس کے، وہ آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کمپیئر کیا، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ جو ہے وہ پاکستان نیوی کی کس رینک کے ایکول ہوگا، یا پاکستان آرمی کا کیپٹن نیوی کے کس رینک کے ایکول ہوتا ہے، تو یہ اس طرح آپ نے کمپیئر کرنے اور یاد کرنے ہوں گے۔ اب میں نے جو واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا ہوا ہے، میں اس میں بھی انشاءاللہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں انفارمیشن آپ ان کے آنسرز اور باقی جو بھی ہوا میں سینڈ کروں گا۔ دین اور آپ خود بھی نا یہ ان کے آنسرز سرچ کرنا سٹارٹ ہو جائیں اور پھر اپنی پریپریشن جاری رکھیں۔ دین ہو آر دی نیبرس کنٹریز آف پاکستان ٹیل ود ڈائریکشنز، اب یہ جی کے کویشچن سٹارٹ ہو گئے، کویشچنز ریلیٹڈ ٹو پاکستان، تو آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے نارتھ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، ایسٹ میں کون سا کنٹری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ دین ان کی ڈائریکشنز پتہ ہونی چاہیے۔ آگے چیئرمین آف ایچ اے سی نیم، اسٹیٹ بینک نیم، ایف بی آر نیم، تو یہ جو ہیں یہ تینوں جو ہیں ان کے آپ کو نیمز پتہ ہونے چاہیے، ان کے چیئرمین کون ہیں اس وقت۔ کیپٹلز، آپ کو کیپٹل بھی لازمی پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں، کیونکہ آپ نے اب کیا کیپٹلز یاد کرنے ہوں، یعنی پاکستان کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے لازمی پتہ ہوں آپ کو کیپٹل، چائنا، انڈیا، دین افغانستان، ایران، تو ان کے تو لازمی اس کے علاوہ جو فیمس کنٹریز ہیں لائک آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، رشیا، جاپان، ٹرکی، اس کے علاوہ جرمنی، نارتھ امریکہ کی کنٹریز، ساؤتھ امریکہ کنٹریز جو ہیں ان کی کیپٹلز پتہ ہونی چاہیے، اسپین، فرانس، تو یہ کنٹریز جو ان کے کیپٹلز پوچھے جاتے ہیں۔ دین ایبریویشنس، اب جو ایبریویشنس ہیں وہ اس پر بھی آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی نیچے ڈسکرپشن میں، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ایبریویشنس ہیں جو کہ پوچھی جاتی ہیں، وہ آپ کو نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو مل جائے گی، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں۔ اب بیسیکلی آپ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو کتنے کویشچنس کے آنسرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی کویشچن کا آنسر نہیں آتا تو آپ سوری سر کہہ سکتی ہیں، سوری سر یا آئی ڈونٹ نو، آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ اب بیسیکلی انٹرویو میں
یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو کتنے کویسچنس کے آنسرز آتے ہیں یا نہیں. تو وہ بیسیکلی آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے آپ کا وہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, آپ کیا آنسرز دیتے ہوئے گھبرا تو نہیں رہی, یا آپ جو آنسرز دے رہی ہیں وہ واقعی کانفیڈنس سے دے رہی ہیں. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کویسچن کا آنسر نہیں آتا تو آپ سوری سر کہہ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ کچھ کویسچنس تھے, موسٹ امپورٹنٹ کویسچنس تھے جو کہ انٹرویو سے ریلیٹڈ میں نے آپ کے ساتھ کافی کویسچنس شیئر کر دیے ہیں. آپ ان کی پریپریشن اسٹارٹ کر دیں. اور فرسٹ ویڈیو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے, آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو سکتی ہیں. وہاں پر بھی آپ سے ان کے آنسرز اور مزید جو کچھ ہوا شیئر کرتا رہوں گا میں. اور اب ایک اور بات, بایو سے ریلیٹڈ, کیونکہ بایولوجی سے ریلیٹڈ کویسچنس کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ AFNS آرم فورسز نرسنگ سروسز جو ہے تو نرسنگ سے ریلیٹڈ ہے, تو اس لیے آپ سے بایولوجی کے کویسچنس کیے جا سکتے ہیں. اب جو فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کی آپ کی بک ہے بایولوجی کی, آپ کو بیسک ڈیفینیشنس آپ نے ٹیسٹ تو دیا ہے آلریڈی, تو آپ کو یاد تو ہوں گی. تو آپ نے جسٹ کانسیپٹ آپ کے ہونا چاہیے, بیسک ڈیفینیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ سے کوئی بھی ڈیفینیشن پوچھی جائے, بایو سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھا جائے, تو آپ کو آپ کا کانسیپٹ ہوگا تو آپ اردو میں اس کا آنسر دیں یا انگلش میں دیں, تو آپ کی مرضی, آپ کسی بھی لینگویج میں دے سکتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو آپ انہیں اردو میں بھی بتا سکتی ہیں. کوئی بھی وہ آپ سے بایولوجی سے ریلیٹڈ کویسچن کرتے ہیں, انگلش میں مشکل ہو رہی ہے بتانے میں, تو آپ انہیں اردو میں بھی بتا سکتی ہیں کہ انہیں اس کا آنسر آپ دے سکتی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ کویسچنس تھے جو کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے گئے ہیں انٹرویو سے ریلیٹڈ. یہی وہ کویسچنس ہیں جو کہ انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں. کہ ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.